بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، محرم کا پہلا جمعہ ہے اور محرم کے پہلے جمعے کے دن کا خاص الخاص عمل ہے، اور یہ ایسا عمل ہے کہ جس کو کرنے والے کی اللہ پاک 80,000 حاجتیں پوری فرماتا ہے۔ 80,000 کی جو تعداد کابرین اور صالحین نے مقرر فرمائی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے بے شمار حاجات اس عمل کے ذریعے اللہ رب العزت نے پوری فرمائی، اور انہیں بے شمار رحمتیں اور برکتیں اس عمل کے ذریعے سے حاصل ہوئی ہیں۔ لہٰذا یہ عمل ضرور کریے گا، کیونکہ دوبارہ یہ گھڑیاں اور یہ دن حاصل کرنے کے لیے پورا 1 سال انتظار کرنا پڑے گا۔ ابھی اس عمل سے مستفید ہونے کا وقت ہے۔ ناظرین، اللہ پاک نے اپنی حکمت اور عدل سے بعض ایام کو بعض ایام پر، بعض مہینوں کو بعض مہینوں اور بعض اوقات کو بعض اوقات پر فضیلت بخشی ہے، اور تقریباً ہر فضیلت والے مہینے، وقت اور دن میں کچھ نیک کام مشروع قرار دیے ہیں۔ ان میں گناہ کے کام سے روکا اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کو زیادہ قابل مذمت بتایا۔ انہی افضل اور محترم مہینوں میں ایک مہینہ محرم اور انہی مبارک دنوں میں ایک دن عاشورہ کا بھی ہے۔ محرم الحرام کو اللہ پاک نے متعدد فضائل سے نوازا ہے، اور اس کی پہلی فضیلت تو یہ ہے کہ اسلامی سال کی ابتدا اسی مہینے سے ہوئی ہے۔ جیسا کہ تمام مسلمانوں کا اس پر اتفاق ہے، یہ مہینہ سال کے 4 محترم اور حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں 12 ہے، اسی دن سے جب سے آسمان اور زمین کو اس نے پیدا کیا ہے، ان میں سے 4 حرمت ادب کے ہیں، یہی درست دین ہے۔ پیارے ناظرین، جمعۃ الوداع کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا کہ اب زمانہ گھم گھما کر پھر اسی حالت میں آ گیا ہے جس حالت میں اس وقت تھا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق فرمائی تھی۔ سال 12 مہینوں کا ہے، جن میں 3 حرمت والے ہیں، 3 پہ در پہ ہیں، ذوالقعد، ذوالحجہ اور محرم، جبکہ چوتھا رجب المجرب ہے جو جمادی الاول اور شعبان کے درمیان واقع ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے کہ اللہ پاک نے 4 مہینوں کو خاص کر لیا اور انہیں حرمت والے قرار دیا، نیز ان کی عزت اور حرمت کو بڑھایا اور ان میں اپنی نافرمانی کو قبیح قرار دیا۔ اسی طرح ان 4 مہینوں میں اجر و ثواب کو بھی بڑھا دیا۔ اس مہینے میں روزہ رکھنا دوسرے مہینوں کے مقابلے میں افضل ہے، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزہ اللہ کے نزدیک محرم کا ہے، اور فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزہ کون سا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے مہینے کا روزہ ہے جسے تم محرم کے نام سے یاد کرتے ہو۔ اس مہینے کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف کی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا مہینہ، حالانکہ سارے مہینے ہی اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ اور متعین کردہ ہے، لیکن جن چیزوں کی نسبت خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہوتی ہے وہ قابل احترام اور محترم ہوتی ہے، جیسے بیت اللہ، کعبۃ اللہ وغیرہ۔ محرم کے مہینے میں عاشورہ کا دن ہے جس کا روزہ پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے عرفہ کا روزہ رکھا اس کے 1 سال آئندہ اور 1 سال گزشتہ کے گناہ معاف کر دیے گئے، اور جس نے عاشورہ کا روزہ رکھا اس کے گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف کر دیے گئے۔ ناظرین، ان تمام احادیث سے یہ ثابت ہے کہ محرم کا مہینہ نہایت محترم اور فضیلت والا مہینہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اکابرین امت نے اس خاص مہینے میں چند ایسے خاص اعمال ذکر کیے کہ جن کے ذریعے سے نہ صرف ایک انسان اپنی بخشش مغفرت کروا سکتا ہے بلکہ اپنی پوری زندگی کی درپیش حاجات اور مشکلات کو بھی حل کروا سکتا ہے۔ ناظرین، آج کی اس معلوماتی ویڈیو میں اللہ کے مہینے یعنی کہ محرم الحرام کے پہلے جمعۃ المبارک کا ایک شاندار عمل پیش کیا جا رہا ہے جو
جمعے کے دن کو باقی دنوں پر وہی فضیلت حاصل ہے جو محرم کو باقی مہینوں پر حاصل ہے، لہٰذا محرم کے پہلے جمعے کے دن کیے گئے اعمال کا ثواب فضیلت میں کئی گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے تو آپ نے محرم کے پہلے جمعے کے دن میں صبح فجر کے وقت سے لے کر پورے دن میں کسی بھی وقت 100 مرتبہ چوتھا کلمہ یعنی کلمہ توحید لازمی پڑھ لینا ہے، کیونکہ اس کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے کہ جو بھی جمعے کے دن 100 بار چوتھا کلمہ پڑھے گا تو اللہ پاک اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور اللہ پاک اس پر خصوصی کرم اور فضل فرمائیں گے، لہٰذا 100 بار چوتھا کلمہ لازمی پڑھ لیجئے گا۔ اس کے بعد جو عمل ذکر کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ محرم کے پہلے جمعے کے دن آپ نے 2 رکعت نفل ادا کرنے ہیں اور اس کے بعد نہایت ہی توجہ اور یکسوئی کے ساتھ یہ ایک دعا پڑھ کر اپنی حاجات کو اللہ رب العالمین کے حضور پیش کر دینا ہے۔ دعا یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے اللہ، حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بھائی، ان کی والدہ، ان کے والد اور ان کے نانا کی حرمت کے واسطے سے میں جس حاجت میں ہوں وہ مجھ پر کھول دے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بہترین خلائق محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی تمام آل پر رحمت فرمائے۔ فرمایا گیا کہ جو بھی 2 رکعت نفل ادا کرنے کے بعد اس دعا کو پڑھے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس دعا کے بعد وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بھی دعا مانگے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی ہر ایک دعا ضرور قبول ہوگی اور جلد از جلد اس کی ہر حاجات اللہ پاک پوری فرمائیں گے۔ ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین دن جس پر سورج طلوع ہوا وہ جمعے کا دن ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تھا اور اسی دن جنت میں داخل کیے گئے تھے اور اسی دن میں جنت سے اترنے کا حکم ہوا تھا اور جمعے کے دن ہی قیامت قائم ہوگی۔ اسی طرح سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعے کے دن میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ اگر کوئی مسلمان بندہ اس کو پا لے اور اس وقت میں اللہ پاک سے اپنی بھلائی کا سوال کرے یعنی اپنی حاجات کا سوال کرے تو اللہ پاک اس کو وہ عطا کر دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن جس ساعت کی خواہش کی جاتی ہے اسے عصر کے بعد سے غروب آفتاب تک تلاش کیا کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان جمعے کے دن یا جمعے کی رات میں مرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو فتنہ قبر سے نجات عطا فرما دیتے ہیں۔ لہٰذا ناظرین، تمام احادیث سے یہ بات واضح ہے کہ جمعے کے دن کو دنوں میں اور محرم کے مہینے کو مہینوں میں فضیلت حاصل ہے، لہٰذا یہ عمل نہایت ہی فضیلت اور اہمیت کا حامل ہے، یعنی محرم کے پہلے جمعے کے دن 100 بار چوتھا کلمہ یعنی کلمہ توحید لازمی پڑھا جائے اور اس کے علاوہ 2 رکعت نفل نماز ادا کرنے کے بعد بتائی گئی دعا پڑھ کر اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی حاجات اور خواہشات پیش کی جائے تو انشاءاللہ انسان کی 80,000 تک خواہشات اور حاجات اللہ رب العالمین اسی دن کی برکت سے قبول فرما دیتے ہیں۔ محرم مہینوں میں بہترین مہینہ ہے، جمعہ دنوں میں بہترین دن ہے اور جمعے کے دن عصر سے لے کر مغرب کے درمیانی وقت قبولیت حاجات کے لیے بہترین وقت ہے، لہٰذا کوشش کیا کرے کہ اس بہترین وقت میں اس عمل کو کر لیا جائے، لیکن اگر کسی مجبوری کے باعث عصر تا مغرب آپ یہ عمل نہیں کر سکتے تو پھر پورے دن میں جس وقت بھی آپ کو وقت مل جائے تو آپ یہ عمل ضرور کر لیجئے گا۔ جس نے بھی اس عمل کو آزمایا ہے اس نے اسے مجرب اور کامیاب پایا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ تمام مسلمان بہنوں اور بھائیوں کی جو بھی حاجات ہے، جو بھی پریشانیاں ہیں، جو بھی تنگ دستیاں ہیں، اللہ پاک اپنی حرمت والے اس مہینے اور حرمت والے اس دن کے وسیلے سے ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور حاجات کو بھی پورا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔